11ویں آرٹس و سائنس کے عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اردو ادب میں اختصار نویسی کس طرح کی جاتی ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ کسی مواد کو، کسی مضمون کو، کسی اقتباس کو سمجھ کر اس کا 1/3 1/3 کس طرح کیا جاتا ہے، اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، یہ کس طرح کیا جاتا ہے، اس کا مطالعہ کریں گے۔ دیے گئے پیراگراف کا خلاصہ 1/3 میں لکھنا ہوتا ہے۔ اس میں طلباء کی اس صلاحیت کی جانچ مقصود ہوتی ہے کہ وہ مفصل بات کو جامع اور مختصر انداز میں بیان کر پاتے ہیں یا نہیں۔ بعض وقت تفصیل نگاری میں جھول آ جاتا ہے، بوریت محسوس ہونے لگتی ہے، قاری یعنی پڑھنے والے پر بڑا مضمون ایک بار ہو جاتا ہے۔ کتاب، رسالے اور اخبارات میں بھی قاری مفصل مضمون اور خبروں کی صرف سرخیوں پر اکتفا کرتا ہے۔ نہ تو اس کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے اور نہ دلچسپی، لیکن مختصر کو وہ بڑے انعماق سے دیکھتا ہے۔ اس لیے ایک مصنف کو کم از کم الفاظ میں اپنے ما فی الضمیر کے اظہار کا سلیقہ آنا چاہیے۔ اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اظہار مدعا کا کوئی نقطہ مصنف چھوڑتا بھی نہیں، اور اسی صلاحیت کی تربیت 1/3 خلاصے میں مقصود ہوتی ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ 1/3 1/3 کسی پیراگراف کو لکھنے کی اہمیت و افادیت ہمارے سامنے آئی۔ طلباء عام طور سے یہ غلطی کرتے ہیں کہ پیراگراف کی ایک لائن لکھتے ہیں، دوسری لائن چھوڑ دیتے ہیں، تیسری لائن آدھی لکھتے ہیں، آدھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طرح پیراگراف کے مختلف سطروں میں کاٹ چھانٹ کر لکھ دیتے ہیں۔ یہ اختصار نویسی کا غلط طریقہ ہے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ کم از کم 2 مرتبہ غور سے وہ پیراگراف پڑھیں اور اس پیراگراف کے مرکزی خیال کو مختصراً اپنے الفاظ میں لکھیں۔ اقتباس کے جملے اور الفاظ ہو بہو لانا ضروری نہیں، 2-3 جملوں کو مرکب یا مخلوط جملوں میں تبدیل کر کے انہیں بھی مختصر کیا جا سکتا ہے۔ اقتباس میں آئی ہوئی تکرار سے پہلو تہی کر کے اہم نکات کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا سب سے مناسب طریقہ ہے۔ اگر ایسا مصنف بنتا ہے جسے قاری پسند کریں تو اس کی صلاحیت کو پروان چڑھائے بغیر چارہ نہیں، کیونکہ اس کے کوزے میں دریا بند کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ عزیز طلباء، اختصار نویسی دراصل سمندر کو کوزے میں بھرنے کے مترادف ہیں۔ میں یہاں آپ کو نمونتاً ایک اقتباس بھیج رہا ہوں، آپ اس اقتباس کو بغور پڑھیے اور اس کے نیچے جواب کی شکل میں اسی پیراگراف کا اختصار بھی سماعت فرمائیے۔ دیکھیے آپ کہ کسی پیراگراف کو، کسی اقتباس کو، کسی مضمون کو کس طرح ہم مختصر کر سکتے ہیں۔ مختصر کا مطلب عزیز طلبہ یہ ہے کہ اقتباس کا پورا مواد، مرکزی خیال، مضمون سامنے آ جائے، لیکن کم الفاظ میں، اور جو ہے اقتباس اور اختصار میں پڑھنے کے بعد قاری کو مطلب آسانی سے سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ تو عزیز طلبہ، اختصار نمونتاً جو اختصار میں آپ کے پاس پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے۔ سید قطب شہید داعی اسلام کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ جب ہم دعوت و تبلیغ کا کام سر انجام دیتے ہیں تو اسلام کے متعلق داعی کی زبان کبھی نہ لڑکھڑائے اور کسی موقع پر شرم نہ محسوس کریں، اور لوگوں کو اس بارے میں شک و اشتباہ میں نہ رہنے دیں، اور لوگوں کو اس بات کا قائل کر کے چھوڑیں کہ وہ اگر دامن اسلام میں آئیں تو ان کی زندگی کی کایا پلٹ جائے گی۔ لوگوں کو اس بات کا احساس دلانا بھی داعی کا دوسرا فرض ہے۔ موجودہ نظام کی گراوٹ کا احساس دلائیں اور بتلائیں کہ خدا تمہیں گراوٹوں سے بلندیوں کی طرف بلانا چاہتا ہے۔ تمہارے لیل و نہار شقاوت و پسماندگی سے عبارت ہیں۔ خدا تمہیں
اپنی آغوش رحمت میں لے کر سعادت مندی کا تاج پہنانا چاہتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس طرز پر اور اسی انداز سے ہم لوگوں کے سامنے اسلام کو پیش کریں۔ اس کی طاقت کا منبع وہ سیدھا سادہ اور روشن حق ہے جس پر یہ دعوت قائم ہے۔ عزیز طلبہ، یہ ایک مختصر پیراگراف تھا جو 8 سے 9 لائن پر منحصر تھا، لیکن اس کا اختصار ہم نے صرف 6 لائنوں میں کیا ہے، یعنی 10 لائن کے اقتباس کو صرف 6 لائنوں میں کر دیا گیا ہے اور مضمون اپنی جگہ قائم ہے۔ دیکھیے، اختصار کا جواب سید قطب شہید داعی اسلام سے کہتے ہیں کہ تبلیغ کا کام انجام دیتے وقت اسلام سے متعلق داعی کی زبان نہ لڑکھڑائے، نہ کبھی شرم محسوس کریں، نہ لوگوں کو شبہ میں رہنے دیں۔ وہ لوگوں کو اس کا قائل کریں کہ دامن اسلام میں آنے سے ان کی کایا پلٹ جائے گی۔ داعی کا دوسرا فرض لوگوں کو موجودہ نظام کی گراوٹ کا احساس دلانا اور یہ بتانا ہے کہ خدا تمہیں بلندیوں کی طرف بلانا چاہتا ہے، تمہاری زندگی پسماندہ ہے، خدا اپنی رحمت سے تمہیں سعادت مند بنانا چاہتا ہے۔ ہمیں اسی انداز میں لوگوں کے سامنے اسلام پیش کرنا چاہیے۔ اس دعوت کو طاقت اس روشن حق سے ملتی ہے جس پر یہ قائم ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ ایک اختصار تھا سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے۔ ہم نے اس کا اقتباس بھی دیکھا اور اختصار بھی دیکھا۔ زبان و بیان کو سمجھ کر مرکزی خیال کو اپنانا اور اقتباس کو اس طرح اختصار کرنا کہ مواد مضمون اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، کسی قاری کو اہم مرکزی مضمون اور اختصار شدہ مضمون میں کوئی فرق محسوس نہ ہو، بات پوری طرح ہمارے سامنے آ جائے، تبھی ہم اس اقتباس کو کہ اختصار کو صحیح اقتباس مانیں گے، تصور کریں گے۔ عزیز طلبہ، اختصار نویسی ایک فن ہے۔ ہر طالب علم کو اردو ادب کی اس فن کو جاننا چاہیے، اس فن کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، تاکہ آئندہ مستقبل میں آپ بھی جب قلم اٹھائیں گے، لکھنے لکھانے کی مشق کریں گے، تو اختصار نویسی کے ذریعے آپ کی زبان و ادب میں جلا بخشی جائے گی، آپ کی زبان و ادب صحیح، شگفتہ، شائستہ اور برجستہ استعمال کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہوگی۔ اس مقصد کے پیش نظر اختصار نویسی ہمارے نصاب میں شامل کی گئی ہیں۔ تو عزیز طلبہ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے بیاضوں میں اس اقتباس کو لکھیں گے اور اس کے بعد جوابی اختصار کو مشقی طور پر لکھیں گے، اور اس طرح اپنے طور پر درسی کتاب کے مضامین میں سے، اسباق میں سے چند اسباق کے اقتباسات لے کر ان کی اختصار نویسی مشق اپنے طور پر اپنے گھروں پر آپ کریں گے۔